ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امیر حسن نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی یہ ابتداء اسلام کے دور پر یہ منظر کشی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے جو کیا اس شعر کو لکھا ہے ابتداء اسلام کے، لیکن ٹائم نہیں کہ میں بتا سکوں، اس کی ہر شعر کی وضاحت کرتا میں۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ درود شریف پڑھیں جلدی سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ والہ عبد الدہور وکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ، اللہ و رسول اس کے معنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب یہ ہے وہ کتاب، اور یہ کتاب یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، موقع کے حساب سے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو شک کرے اس کتاب میں، اس کے ایمان میں گڑبڑی ہے۔ جیسا کہ وسیم رضوی نے شک کیا کہ 26 آیتوں کو نکال دو تو وہ خود اسلام سے نکل گیا، لیکن قرآن کی آیت نہیں بدلی گئی۔ قیامت تک کے لیے قرآن قرآن ہی رہے گا۔ اس قرآن مقدس کو میں نے کیوں آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ حفظ قرآن کی دستار بندی کا یہ جلسہ ہوا جو آپ نے سماعت کیا علماء کرام کے منہ سے۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر میں ساری گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، بس ایک دلیل پیش کر کے 2-3 منٹ کی بات ہے، میں ہٹ جاتا ہوں۔ دنیا کی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنا ہم کو ٹائم ہے۔ وہ بات کیا جائے جہاں پر اثر ہو، اور اثر وہاں ہوتا ہے جہاں پر سب لوگوں کا دل چاہ رہا ہو۔ اور اس ٹائم پر 11 بجنے کے بعد میں کسی، ہمارے ہی بھائی سب ہیں ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے، اب کسی کا دل نہیں چاہتا ہوگا، مجبوراً ہماری لحاظ میں بیٹھیں گے۔ تو ہاں، یہی قرآن مقدس، 1-2-3 منٹ کی بات ہے، یہی قرآن مقدس کو حفظ کیا بزرگان دین نے بھی، علماء کرام نے بھی، محدثین نے بھی، مفسرین نے بھی حفظ کیا۔ ایسے ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن مقدس حفظ شروع کروایا، اور حافظہ پڑھتا رہا وہ بیٹا۔ ان کا بیٹا جب قرآن مقدس کا حافظ ہو گیا تو وہ اپنے باپ کے پاس میں آ کر کہتا ہے کہ ابا میں نے قرآن مقدس حفظ کر لیا۔ قرآن مقدس حفظ کرنے والے کو کیا ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو کیا ملتا ہے، وہ بہت 2-3 منٹ کی بات ہے، آپ ذہن کو حاضر رکھیں، توجہ دیں کہ قرآن حفظ کر لیا ہو۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، محدث و مفسر گزرے ہیں، ولی ہیں، اور بادشاہ اسلام ہندوستان کے گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تم نے حفظ قرآن کر لیا، قرآن مقدس کو حافظہ یاد کر لیا، زبانی یاد کر لیا؟ ہاں ابا حضور میں نے یاد کر لیا۔ اورنگزیب نے کہا جاؤ میرے ابا شاہ جہاں بادشاہ کو یہ خوشخبری دے دو۔ غور کرنا،
جاؤ میرے ابا شاہجہاں بادشاہ کو یہ خوشخبری دے دو کہ میں نے حفظ مکمل کر لیا ہے، قرآن مقدس یاد کر لیا ہے۔ بڑی توجہ کی بات ہے مسلمانوں، ہم نے کوئی تمہید نہیں کیا، نہ کوئی بہت دور سے گھیر گھا کے لاؤں، ترنت میں نے واقعہ شروع کر دیا ہے۔ اور بات کو آپ کو بتا دوں، بس ٹائم پورا ہو جائے۔ اورنگزیب کا بیٹا، اورنگزیب کا شہزادہ، وہ بادشاہ کا شہزادہ گیا، اور شاہ جہاں بادشاہ جو اورنگزیب کے باپ کا نام ہے، شاہ جہاں کے پاس میں عرض کیا، دادا جان میں نے یہ آپ کا پوتا قرآن مقدس حفظ کر لیا ہے، پورا قرآن یاد کر لیا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے سنا، بیٹے کا بیٹا حفظ کر لیا ہے، میرا پوتا حفظ کر لیا ہے قرآن مقدس۔ ہاں دادا جان میں نے اپنا قرآن مقدس خوب یاد کر لیا ہے، پورا قرآن یاد کر لیا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے منہ موڑ لیا، اپنا منہ پیچھے کر لیا اور کہا، اے بیٹے حافظ قرآن، جا اس کی خوشخبری تو اپنے باپ کو دے دے، تیرے حفظ کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اللہ اللہ، تیرے حفظ قرآن ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا، یہ خوشخبری تو اپنے باپ کو دے دے۔ اللہ اللہ، بیٹے نے پوچھا تھا، دادا جان اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ خوشخبری میرے باپ نے کہا تھا میرے باپ کو جا کر دو، یعنی مجھے بھیجا تھا کہ دادا جان کے پاس میں جاؤ، یہ خوشخبری دے دو۔ آپ کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو جا کر کے خوشخبری دو، تم نے حفظ قرآن کیا ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو حدیثوں سے، رسول کریم کے اقوال سے، حدیثوں سے جو بات ثابت ہے اور ظاہر ہے، بشارتیں ہیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اس کے ماں، اس کے باپ کو میدان محشر میں جنت کا تاج عطا کیا جائے گا۔ اے بیٹے، میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرا باپ اورنگزیب ہے، جنتی تاج اس کو ملے گا، میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، جنتی تاج مجھے نہیں ملے گا۔ لہٰذا جا تو اپنے باپ کو اس کی بشارت دے دے اور یہ خوشخبری دے دے کہ میں نے حفظ کر لیا ہے، یہ اس کا مصداق تیرا باپ ہے، میں نہیں ہو سکتا ہو۔ جیسے اورنگزیب کا بیٹا اپنے دادا کی بات سنا، آیا اور اپنے باپ اورنگزیب سے کہا، اے ابا حضور، دادا جان نے بالکل نروس ہو کر کے بچے نے کہا، دادا جان نے مجھے ایسا کہا ہے، جیسے اتنا کہا اورنگزیب نے تو مان لیا بات کو کہ ہاں صحیح کہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسی دن سے اورنگزیب نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، بہت بڑے عالم دین اور مفتی تھے، محدث تھے، اسی دن سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ 60 یا 59 دن کے اندر اورنگزیب نے قرآن مقدس کو مزبانی یاد کر کے اور اپنے باپ شاہ جہاں کو جا کر کے کہا تھا، اے ابا حضور، تیرا بیٹا اورنگزیب قرآن مقدس حفظ کر کے تیرے پاس آیا ہے، تجھے خوشخبری دینے کے لیے کہ تیرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ اب شاہ جہاں نے کہا تھا، ہاں بیٹا، یہ اس کا مصداق میں بھی ہو سکتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ بشارت کے مطابق یہ کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اور اس کے ماں باپ کو کیا ملے گا، تو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، میدان محشر میں اللہ کی طرف سے اس کے ماں باپ کو جنتی تاج عطا کیا جائے گا، اور جنتی تاج جب ماں باپ کو ملے گا تو بیٹا خالی نہیں رہے گا، بیٹے کو بھی ملے گا۔ جس کا بیٹا عالم ہے اور وہ باعمل ہے، اس کو بھی جنتی تاج ملے گا، اور جو باعمل نہیں ہے وہ اس کا فیصلہ اللہ اور رسول جانے، ایسے حافظ کا معاملہ، ایسے عالم کا معاملہ۔ جو بے عمل ہے کوئی بھی ہو، اس کا فیصلہ اللہ رسول جانے کیا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کیا ہوگا۔ ہاں حافظ قرآن ہو گیا، اگر باعمل ہے اور مکمل یاد ہے تو قرآن مقدس کی بشارتیں، حدیث اور شریعت کی بشارتیں اور حکم یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا اور قبر میں مٹی دے دی گئی تو اس کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی ہے، اس کے جسم پر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا،
नहीं हो सकता है। ये हिफ्ज़ कुरान करने वालों के लिए बरकतें हैं। और कुरान मुक़द्दस की बरकतें ऐसी है कि जो कुरान पढ़ता है उसको भी सवाब मिलता है, जो कुरान पढ़ाता है उसको भी सवाब मिलता है, जो कुरान को देखता है उसको भी सवाब मिलता है, जो कुरान को छूता है उसको भी सवाब मिलता है, बेवजू नहीं बावजू। ऐसे ही नापाकी में नहीं पाकी में, जो कुरान मुक़द्दस को देखता है उसको भी सवाब मिलता है, जो कुरान मुक़द्दस को अपने हाथों में उठाकर एक एक लाइन देखता रहे और एक पूरा पारा पूरा कर दे तो उसको एक पारे का सवाब मिलता है। कुरान मुक़द्दस ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान पढ़ दिया जाए तो अजाब खत्म हो जाए, कुरान पढ़ दिया जाए तो रास्ता मिल जाए, कुरान पढ़ दिया जाए तो तमाम चीजें और जो बीमारियां लाहिक हो चुकी हैं और आसेबी खलल हो चुका है, तो कुरान पढ़ दिया जाए तो आसेब खत्म हो जाए, कुरान पढ़ दिया जाए बीमारी से शिफा मिल जाए। कुरान की बड़ी बरकतें हैं, हम कहां कहां बयान करेंगे। मुख्तसर से टाइम में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बस इतना याद रखो कि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस दिया है तो हम कुरान मुक़द्दस को पढ़ें और पढ़ाएं अपने बच्चों को, उस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खूब की सेरे चमन, फूल चुने बाग शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।